وہاں سب نے ان کا پرتپاک استقبال کیا تھا۔ اتنی سردی کے باوجود تائی ماں نے ان کے لیے کولڈ ڈرنکس کا اہتمام کر رکھا تھا کہ گاؤں میں مہمان کو بوتل پلانا اس کی بہترین ضیافت کے مترادف سمجھا جاتا تھا۔ ارے نیک بخت چائے بنائی ہوتی، بچیاں ٹھنڈ سے آئی ہیں اور تم پانی پلا رہی ہو۔ تاؤ جی کے ٹوکنے پہ تائی ماں ہنس پڑی۔ چائے بھی بناتی ہوں، انڈے ابلنے کو رکھے ہیں، کیک پیسٹری اور بسکٹ نمکو تو میں نے صبح ہی ولی سے منگوا لیے تھے، شہر سے لایا ہے، پیو پیو پتر تواڈا اپنا گھر ہے۔ تائی ماں تاؤ جی کو مطمئن کرنے کے بعد محبت بھرے انداز میں فضا اور ایمان کے سروں پر ہاتھ پھیر کر لگاوٹ سے بولی۔ ان کی نگاہوں میں اتنا والہانہ پن تھا، لہجے میں اتنی محبت کہ ایمان تو حیران رہ گئی۔ ان کے چلنے پھرنے بولنے ہنسنے کے انداز سے ایک سرخوشی سی جھلکتی تھی۔ یہ تائی ماں کے ہاتھ کون سا خزانہ لگ گیا ہے بھائی، اتنی خوش لگتی ہیں؟ اس نے فضا کے کان میں گھس کر تبصرہ کیا تو وہ جواباً اسے گھور کر رہ گئی۔ شرم کرو، بیچاری خوش ہو رہی ہیں، سادہ لو ہیں، خواہ شک مت کرو۔ فضا کے گھر رکنے پر اس نے جواباً دانت نکالے تھے اور رازداری سے بولی تھی، مجھے تو کوئی گڑبڑ لگتی ہے۔ کیسی گڑبڑ؟ فضا ٹھٹکی۔ اس نے کاندھے اچکا دیے۔ فی الحال تو کچھ نہیں کہہ سکتی، مگر کوئی پس آئینہ حقیقت ضرور چھپی ہے۔ اس نے تجسس پھیلایا۔ فضا نے سر جھٹک دیا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آہ کاش میں بھی ایسے ہی بے حس لاپرواہ ہوتی۔ اسے حقیقتاً فضا کے سکون نے شک میں مبتلا کر ڈالا تھا۔ وہ کھانے کے انتظار میں نہیں بیٹھی تھی، چائے پی اور وہیں سیدھی سیدھی لیٹ کر بے خبر ہو گئی۔ تھکان ایسی تھی کہ پھر کچھ ہوش ہی نہ رہا۔ اس کی نیند خراب نہ ہو اسی لیے سب وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں آ گئے تھے۔ ان کی آمد اطلاع پر سب سے پہلے ہیرا آپا تاؤ جی کی بیاہی بیٹی ان سے ملنے چلی آئی تھی۔ خلوص، سادگی، محبت، اپنائیت میں بھی وہ بھی تائی ماں کا عکس ہی تھی۔ ایسے ملی گویا ہمیشہ سے میل ملاپ ہو رہا ہے، لگتا ہی نہ تھا وہ پہلی بار مل رہی ہیں۔ بھائی ایمان کہاں ہے؟ اسے دیکھنے کا بہت ہی شوق ہے۔ انہوں نے فوراً اس کی کمی کو محسوس کر لیا۔ وہ اندر سو رہی ہے، تھوڑا نازک مزاج ہے، تھک گئی ہے، فضا ہنس کر بتا رہی تھی، پھر جیسے کسی خیال کے تحت چونک کر گویا ہوئی تھی۔ آپ ہمارے نام بھی جانتی ہیں، جبکہ ہم پہلی بار مل رہے ہیں۔ پھر آپ اس کی بات پہ محفوظ ہوتی تھی، پھر نرمی سے جواباً بولی، چاچو اکثر تم دونوں کا ذکر کرتے رہتے تھے، جب بھی آتے، بلکہ 2 سال پہلے جب وہ آخری بار ہم سے ملنے آئے تب تم سب لوگوں کی تصویریں بھی لے کر آئے تھے، جو اب بھی ہم نے بہت سنبھال کر رکھی ہیں۔ او شکر ہے وہ صرف تصویریں ہی ہیں، ورنہ اگر آپ ہوتی تو یہ شاید آپ پہ بھی قبضہ جمانے کا سوچتی۔ عاقب حسن ہنستا ہوا اندر آیا تھا۔ فضا نے اپنا ڈھلکتا ہوا آنچل سرت سے سنبھالا۔ کوئی بات نہیں، تب نہ سہی ہم اب جو ان پہ قبضہ جمانے والے ہیں۔ ہیرا آپی کے لہجے میں محسوس کی جانے والی ضمونیت تھی۔ فضا چونک کر رہ گئی۔ اسے عاقب کی گرم نگاہوں کا احساس بہت شدت سے ہوا تھا۔ ضروری تو نہیں ہے یہ قبضہ پسند بھی آئے۔ وہ سنبھل کر چائے کی سمت متوجہ ہو گیا۔ فضا کا دم اس معنی خیز قسم کی گفتگو میں کس قدر الجھا۔ بھائی زبردستی کے نہیں، ہم بھی محبت کے قائل ہیں، ڈونٹ وری۔ ہیراپی کے لہجے میں اطمینان تھا۔ تبھی جینز اور شرٹ میں ملبوس 2 لمبے ترنگے لڑکے ایک دم اندر چلے آئے، مگر فضا اور ماما پہ نگاہ پڑتے ہی وہ دونوں قدرے چونکے تھے۔ السلام علیکم، میں اشعار ہوں، آپ کے تاؤ جی کا بیٹا، چھوٹا والا، اور یہ ولید بھائی ہیں، مجھ سے بڑے اور عاقب بھائی سے چھوٹے، سیدھی طرح کہو من چلے۔ فضا نے بے تکلفی سے سلام کا جواب دے کر ہنستے ہوئے کہا تو جہاں اشعار خوشگوار قسم کی حیرت کا شکار ہوا تھا، وہاں ولید نے کس قدر چونک کر بغور اس کی صورت دیکھی تھی، اور اس کی متلاشی نگاہ لمحہ بھر میں پورے کمرے میں کسی کی کھوج میں بھٹک کر واپس جھک گئی تھی۔ ایک عجیب سی نامرادی کے احساس تھے۔ فضا نے بہت گہری نگاہوں سمیت اس کی آنکھوں کے بجھے دیوں کا یہ منظر دیکھا تھا اور کچھ الجھ سی گئی۔ آپ کیسے ہو ولید حسن؟ سنا ہے آپ بہت بڑے شاعر بن رہے ہو۔ آنے والے وقتوں میں پاکستان کی تاریخ کو دہراتے ہوئے ملک کی باغ دوڑ آپ کے ہاتھ میں نہ آ جائے، اس لیے ہم تو بھائی ابھی سے آپ سے بنا کر رکھنے کا سوچے ہیں۔ وہ ہنس رہی تھی، انداز کی اپنائیت اور بے تکلفی بامعنی تھی۔ ولید کے اعضاء کو دھچکا سا لگا۔ اس نے ایک بار پھر بہت دھیان سے فضا کو دیکھا تھا۔ بے فکر رہیے، میرا آرمی میں نہیں پولیس میں جانے کا ارادہ ہے،
اور پاکستان کی تاریخ میں فی الحال پولیس کی اتنی ترقی کا کہیں تذکرہ نہیں۔ جواباً اس کا لہجہ شائستہ اور دھیما تھا۔ فضا محفوظ ہونے والے انداز میں ہنسنے لگی، جس میں اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کا ہی حصہ ڈالا تھا، اور ماما کی سمت متوجہ ہو حال احوال دریافت کرنے لگا۔ پور اثر دھیما، اتنا گمبھیر و متاثر کن لہجہ، اس پہ اس کی غضب کی مردانہ وجاہت فضا کی ہی نہیں، ماما کی نظر سے بھی اس کے لیے پسندگی جھلک رہی تھی، بلکہ وہ اس کی قابلیت کے بارے میں جان کر واضح طور پر امپریس نظر آ رہی تھی۔ وہ مختصر سی بات چیت کے بعد کمرے سے چلا گیا تھا۔ ماشاءاللہ بابو، آپ کے تینوں بچے ہی بہت قابل ہیں۔ ماما کے لہجے میں حقیقی ستائش تھی۔ اللہ کا احسان ہے، اس کی عطا ہے۔ دائی ماں کی انکساری کا وہی عالم تھا۔ ولید اپنے کمرے میں آیا تو پہلے ہی قدم پہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ بہت گہری پرسکون نیند کی گوش میں تھی۔ چھوٹے چھوٹے زرد پھولوں والا آف وائٹ اور خوبصورت سی لیس سے مزین زرد کلر کے ہاف سلیو بازوؤں میں اس کا معصومیت بھرا نوخیز سراپا مدھم اندھیرے میں بھی جگمگا رہا تھا۔ دراز خمیدہ پلکوں کی جالریں شہابی رخسار پہ ساکن تھی۔ لمبے گھنیرے سیاہ سلگتے بال بستر پہ بہت دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ وہ تو ایک نگاہ ڈال کر پچھتایا تھا کہ نگاہیں اس کے سراپے میں الجھ کر رہ گئی تھی، مگر وہ چونک کر متوجہ ہوا اور ہیرا آپا کو دیکھ کر بے تحاشا مزمحل ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں بھائی وہ خجل ہوا۔ میرے کمرے میں کیوں سلا دیا انہیں؟ ایک فکرے کو ادھورا چھوڑ کر وہ دوسرے کو بمشکل مکمل کر پایا۔ انداز میں صاف کترایا پن تھا۔ میں اسے ہی جگانے آئی ہوں۔ جب سے آئی ہے سو رہی ہے، کھانا بھی نہیں کھایا۔ آپی کی مسکان گہری ہو گئی تھی۔ وہ بولتی ہوئی آگے بڑھ کر ایمان کے بال سلا کر اسے جگانے لگی۔ ٹھیک ہے، جگائیں انہیں، کھانا بھی کھلائیں، مگر براہ کرم آئندہ انہیں یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ میرا کمرہ ہے۔ اسے ان کی معنی خیز قسم کی مسکراہٹ نے جو تلخی بخشی تھی، اسے بھلا کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ آپا نے جیسے اس کی بات پہ کان ہی نہیں دھرا تھا اور دھیرے سے ایمان کو جگانے لگیں۔